السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 109 اور 110 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ایک اہم رویہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ارشاد فرمایا، بنی اسرائیلی قوم کا ارشاد فرمایا کہ سوالات بہت زیادہ ہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ یعنی عمل سے عاری، بات چیت، بیانیہ اور گفتگو میں تیز، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جماعت صحابہ سے کہا گیا، اور آج کے دور میں ہمیں بھی، کہ ہمارا رویہ بھی سوالات کا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر سوالات کے پیچھے یہ رویہ کہ عمل نہ ہو، یہ تو بہت خطرناک رویہ ہے۔ صرف باتیں ہی باتیں، باتونی، بیانیہ، گفتگو بڑی اونچی اور عمل سے بالکل عاری، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے اعتراضات، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ مشرکین جو ہیں اور اسی طرح اہل کتاب یہودی جو ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بلائی نازل ہو، سچی رہنمائی، سچی کتاب، کلام مقدس ان پر نازل ہو، یا یہ بڑا کوئی انقلاب لا کر انسانیت کو غلامی سے نکال دیں، ظلم سے نکال دیں، یہ نہیں چاہتے۔ آج کے درس میں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، ود کثیر، یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، کاش وہ لوٹ آئیں تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ کس میں لوٹ ہیں؟ کفر میں لوٹ ہیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کفر میں واپس آ جاؤ۔ یعنی وہ اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور سچی رہنمائی اللہ کی آسمان سے نازل ہوئی، اس کو اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد پھر کفر میں آ جاؤ، یعنی اس میں شک و شبہ پیدا کر لو، پھر اس میں ذاتی اغراض کی ملاوٹ کرو، شرک پیدا کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ
خود ارشاد فرماتے ہیں حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں، گویا ان کے اندر ایک حسد ہے تمہارے لیے۔ اور حسد جو ہے یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ کہیں ایک سچی جماعت کی تشکیل نہ ہو جائے، کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہیں ظلم نہ ختم ہو جائے، کہیں کفر اور شرک نہ ختم ہو جائے۔ من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، کہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے حق، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، سچی رہنمائی ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس رہنمائی پر نہ رہو، پراپوگنڈا کریں گے، کنفیوژن پیدا کریں گے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ سنیے، اللہ رب العزت ایک سچی جماعت کی تربیت کرتے ہوئے ایسے حالات میں فرماتے ہیں فاعفو، پس ان کو معاف کر دو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو۔ ابھی وقت نہیں ہے ان سے جھگڑا کیا جائے، کوئی مزاحمت کی جائے، لہذا ابھی ہے معافی کا وقت، عدم تشدد کا وقت ہے یہ۔ ہاں، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک فاعفو واصفحوا۔ اور ایسے ہی ہوا مدینۃ المنورہ کے یہودیوں کے ساتھ، جو ان کی پراپوگنڈے، برائیاں اور دو نمبریاں سامنے آئیں، جھوٹ سامنے آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت دے دی، حکم دے دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ اللہ کے علم میں نہیں، ان کی کارستانیوں کو اللہ جانتے ہیں، لہذا وقتی طور پر ان کو معاف کرو اور درگزر کرو۔ اللہ کے علم میں ہے، اور قدیر، ایسی قدرت جو اللہ کے لائق ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ ہاں، ایک اور کام کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اندر اعلیٰ جو ویژن، پروگرام اور نظریہ ہے اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ میرے عزیزو، نماز اللہ کی محبت، اللہ کے قرب اور اخبات الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لہذا یاد رکھیے ہر دور میں نماز کی اہمیت ہے، اور نماز سے مراد اخبات الی اللہ، خدا شناسی ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی وہ مالی حقوق جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہاں ایک معاشی مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اکانومک سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک فکری اور سیاسی اور معاشی انقلاب نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، میرے عزیزو، ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم نے بھیجے ہیں اپنے لیے، اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، من خیر، بھلائی، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ جو تمہاری جد و جہد ہے وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ارتقاء انسانی زندگی میں تب ہوگا جب اس کے پیچھے خدا شناسی ہوگی، جب اس کے پیچھے قومی انقلابات ہوں گے، سیاسی اور معاشی عدل ہوگا۔ میرے عزیزو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ وہ انسانی سماج ترقی کرے گا۔ کیوں؟ وہ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا۔ اور اللہ کے ہاں اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس سوسائٹی کو تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس کا ارتقاء چاہتے ہیں، اس معاشرے اور سماج کو ترقی ہوتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے سب کچھ۔ پیچھے کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ابھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ اللہ دیکھتے ہیں۔ اب جب اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ اور اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے، جب معروضی حالات ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر اعلیٰ نظریہ اور عملی جد و جہد ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔